نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر کیا تھا جو انہوں نے اپنی قوم کو دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ تو قوم نے یہ کہا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہ ہم ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے ان بتوں کو نظر انداز کر دیں، اپنے ان جو ہے نا معبودوں کو وہ ہم چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر آپ ہمارے اوپر عذاب لے آنا چاہتے ہیں تو لے آؤ، اگر تم سچے ہو اور تم یہی کہتے ہو کہ عذاب آئے گا لے آؤ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی اس دعوت کے بعد قوم نے اپنے معبودوں کے ساتھ، اپنے ان بتوں کے ساتھ جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اعتقادی طور کے اوپر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم تو اپنے بتوں کو چھوڑ نہیں سکتے، ہمارا عقیدہ ان کے اوپر جمع ہوا ہے، ہم ان کو کسی صورت کے اندر چھوڑ نہیں سکتے، وہ ہمارے رزق کے مالک ہیں، وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی اس دعوت پر قوم نے ایک تو ان کی بات نہیں مانی، اور دوسرا حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، لگتا یہ ہے کہ ہمارے بتوں نے آپ پر کوئی جادو کر دیا ہے، گویا کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے معبود آپ سے ناراض ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام سے انہوں نے کیا کہا، ایک دوسری جگہ سورۃ ہود کے اندر جو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ہود ہمارے پاس تو کوئی واضح دلیل نہیں لے آیا، ہمیں تو مطمئن نہیں کر سکا، لہذا ہم تیری بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے، اپنے معبودوں سے ہم علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس صورت کے اندر پھر حضرت ہود علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ بات کی اور آگے یہ بھی کہا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے معبودوں میں سے بعض نے آپ پر کوئی عصیب کر دیا ہے، کوئی جادو کر دیا ہے، لگتا یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو آپ نے ناراض کر دیا ہے، تو اس ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے آپ پر عصیب کر دیا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہ فرمایا انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی اس بات پر گواہ ہو جاؤ، جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں ان سے بری ہوں، جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سے بری ہوں، اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم سارے مل کر میرے خلاف جو کچھ سازش کرنا چاہتے ہو، جو پلاننگ کرنا چاہتے ہو کر لو، جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو نقصان پہنچا کر دکھا دو۔ یہ چیلنج کیا حضرت ہود علیہ السلام نے، کب؟ جب انہوں نے اپنے معبودوں کی تعریف شروع کر دی، اپنے معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اب اگر یہ اپنے دعوے میں سچے تھے، اگر یہ اپنی اس بات میں سچے تھے تو حضرت ہود علیہ السلام کا ان کے معبود کچھ بگاڑتے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ اس چیلنج کے بعد بھی معلوم اس سے یہ بات ہو گئی کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی اس دعوت کے اندر سچے تھے، اپنے اس کلمہ حق کے اندر سچے تھے، اور یہ قوم جو تھی یہ گمراہی پر تھی، یہ باطل پر تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی۔ کوئی ان کے پاس
کوئی دلیل تو تھی نہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت تو تھا نہیں۔ ہاں حضرت ہود علیہ السلام کی بات انہوں نے چونکہ نہیں ماننی تھی، اس وجہ سے یہ بات کی۔ اور آگے حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، ربی و ربکم، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ معلوم یہ ہوئی کہ جو شخص اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، جس کو اپنے رب پر اعتماد ہے، یعنی اکیلے رب پر اعتماد ہے، اس کا دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا کے یہ جھوٹے تمہارے خدا جو ہیں وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ایسے ہی ہوا، اگر تمہارے خدا سچے ہیں تو پھر چیلنج ہے، اس چیلنج میں تم میرا کچھ بگاڑ کر دکھا دو، نہیں بگاڑ سکتے، تو میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں تو میرا رب مجھے بچائے گا، میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ اور آگے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، دنیا میں جو بھی جاندار ہے ان تمام جاندار کی پیشانی کو میرے رب نے پکڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ تھا کہ ہر چیز میرے رب کے قبضے کے اندر ہے، لہٰذا تم بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہو، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی اس گرفت سے تم بچ نہیں سکو گے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب ہی سیدھے راستے پر ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے چیلنج کے بعد یہ بات کہی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، قوم پھر بھی نہ مانی۔ جب انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، جب سمجھ انسان کی وہ جواب دے جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر ہدایت ممکن نہیں ہوتی۔ اس صورت کے اندر ہدایت کی طرف جانے کے لیے انسان کا میلان بھی نہیں ہوتا۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا، جب قوم نے رخ موڑ دیا، قوم نے پیٹھ پھیر لیا، فقد ابلغتکم، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، میرے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو پیغام لگایا تھا کہ تم تک پہنچانا ہے وہ میں نے پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اس زمین پر رہ کر اس زمین کے مالک کی بات نہیں مانو گے، اس کی توحید کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسری مخلوق بھی لے آ سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے مٹا دیں، اس زمین سے مٹا دیں اور اس کی جگہ دوسری مخلوق لے آئیں۔ تو فرمایا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پروردگار عالم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ معلوم ہوئی یہ بات کہ توحید پر اعتقاد ضروری ہے، اور تمہارا ان بتوں کی پوجا کرنا اور ان کو سب کچھ سمجھنا یہ باطل ہے، یہ غلط ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو جب سمجھایا، قوم نہ سمجھی۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب آیا، نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے ہود کو بھی بچایا، جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا، اپنی رحمت کے ذریعے بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، بہت بڑے عذاب سے بچا لیا اور قوم کو غرق کر دیا، قوم کو برباد کر دیا۔ ہوا چلی اور اس ہوا آندھی آئی، اس آندھی کے اندر یہ قوم برباد ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔